انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین اور اکابر کی زندگیاں مجسمہ صبر تھی۔ ہر نوع کی آزمائشوں پر ان کا شیوہ صبر تھا۔ وہ فقر و احتیاجی کی آزمائش ہو یا بھوک و پیاس کا عالم ہو، بیماری ہو یا اپنوں کے فراق کا صدمہ ہو، اولاد کی موت کا حادثہ ہو یا شریک حیات کی وفات کا سانحہ ہو، والدین کا فراق ہو یا بھائیوں اور بہنوں کا فراق ہو، ہر موڑ پر ان کی تاریخ صبر و تحمل اور عذاب القضا سے معمور ہے۔ اس کے چند نمونے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فقر و افلاس بہت بڑی ایک آزمائش ہے اور اس میں لوگوں کو بے حد مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اہل اسلام کے لیے صبر اور رضا بالقضاء کے امتحان کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت بالغہ کے ذریعے بعض بندوں کو مالدار بنایا اور بعض کو محتاج فقیر بنایا۔ قرآن میں بھی اسی حقیقت کا ذکر ہے کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کر رکھی ہے۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ مال و دولت میں عدم مساوات یہ ایک فطری عمل ہے اور اس میں مختلف درجات کا ہونا اللہ کی حکمت بالغہ اور مصالح انسانیہ کا مقتضا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اب جو بندہ فقر و افلاس پر صبر کرتا ہے اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر قانع اور راضی رہتا ہے، وہ امتحان صبر میں کامیاب اور جنت کی نعمتوں کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ اسی کی صراحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں کی کہ فقراء مسلمین مالداروں سے آدھا دن یعنی 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ مزید یہ بھی فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اہل جنت میں زیادہ تعداد فقراء کی پائی۔ صحابہ کو مخاطب کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بتاؤ کہ حل تدرون، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی مخلوق میں سے جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ الفقراء المہاجرون، جنت میں سب سے پہلے وہ فقراء مہاجرین جائیں گے جن کے ذریعے سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے، دشمن کی طرف سے آنے والے ناپسندیدہ چیزوں یعنی حملوں سے بچا ہوتا ہے، اور ان میں جب کوئی مرتا ہے تو اپنی ضرورت سینے میں دبائے مرتا ہے۔ اس ضرورت کی تکمیل اس میں استطاعت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بھی فرمایا کہ میرا حوض کوثر ادن اور عمان تک کی مسافت کے بقدر لمبا چوڑا ہوگا، اس کے پیالے ستاروں کی طرح بے شمار ہوں گے، اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیرین ہوگا، اور اس سے سب سے زیادہ سیراب ہونے والے فقراء مہاجرین ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ان فقراء کے اوصاف ہمارے سامنے آپ بیان کیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے اوصاف یہ ہوں گے کہ وہ پراگندہ بال، معمولی گندے لباس والے ہوں گے، جو مالدار اور ناز و نعم میں پروردہ خواتین سے نکاح نہیں کرتے، اور جن کے لیے فقر کی وجہ سے دروازے نہیں کھولے جاتے، جو اپنے اوپر واجب حق ادا کرتے ہیں مگر ان کا حق انہیں ادا نہیں کیا جاتا۔ مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ فقراء مسلمین اس تیز رفتاری سے آئیں گے جیسے کبوتر پر پھیلائے تیزی سے آتا ہے۔ ان سے کہا جائے گا حساب کے لیے ٹھہرو، تو وہ کہیں گے بخدا ہم نے کچھ بھی پیچھے نہیں چھوڑا جس کا ہم حساب دیں۔ اللہ فرمائے گا کہ میرے بندوں نے سچ کہا، چنانچہ وہ اور لوگوں سے
چنانچہ وہ اور لوگوں سے بلکہ 70 سال قبل جنت میں داخل ہوں گے۔ ارشاد نبوی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مال کم ہو، بچے زیادہ ہوں، نماز اچھی ہو اور وہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرے تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ وہ میرے ساتھ ہوگا، یعنی میرے قریب ہوگا۔ فقر و احتیاج کے موقع پر صبر کی روش اپنانا بہت مشکل کام ہے۔ اس حوالے سے اہل اسلام کے لیے سب سے بڑا نمونہ اور مشعل راہ سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ فقر و فاقہ کی آزمائش پر صبر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک امتیاز تھا۔ آپ نے آخری لمحے زندگی تک فقر کا سامنا کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ لگاتار 2 ماہ گزر جاتے اور آپ کے گھر میں چولہا گرم نہیں ہوتا تھا اور کھجور و پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ عہد نبوت کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں مصیبت زدہ ہوں۔ یہ سن کر آپ اپنے گھر سے کھانا منگواتے ہیں، مگر تمام ازواج مطہرات کے ہاں سے جواب آتا ہے کہ پانی کے سوا کچھ بھی میسر نہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو متوجہ ہو کر فرماتے ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہمان کو لے جاتے ہیں اور بچوں کے لیے تیار کھانا بچوں کو بہلا سہلا کر اپنے مہمان کو کھلاتے ہیں اور ایثار کا ریکارڈ کام کرتے ہیں۔ ایک اسلامی مورخ نے اس واقعے کا نقشہ اپنے ساحرانہ اسلوب میں اس طرح کھینچا ہے کہ مغرب کی نماز ہو چکی تھی، کچھ نمازی رخصت ہو گئے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے، پراگندہ منہ، خستہ حال چہرے پر زندگی کی سختیوں کے نقوش، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں مفلس اور مصیبت زدہ ہوں۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا مگر شاید زبان ساتھ نہیں دیتی۔ مسجد میں پھیلی ہوئی خاموشی گمبھیر ہو جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحے اس کے سراپا کا جائزہ لیتے ہیں، پھر ایک شخص سے فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں جاؤ اور اس مہمان کے لیے کھانا لے آؤ۔ وہ خالی ہاتھ واپس آ جاتا ہے اور زوجہ محترمہ کا پیغام دیتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، میرے پاس اس وقت پانی کے سوا کچھ میسر نہیں۔ مسافر پیغام سن کر اس پر سکتہ جاری ہو جاتا ہے۔ وہ جس بابرکت ہستی کے پاس اپنے افلاس کا رونا لے کر آتا ہے، خود ان کے گھر کا یہ حال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام سن کر دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس پیغام بھیجتے ہیں، مگر وہاں سے بھی یہی جواب ملتا ہے۔ ایک ایک کر کے سب ازواج مطہرات سے پوچھواتے ہیں، لیکن سب کا جواب یہی ہے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث فرمایا، ہمارے پاس سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہیں۔ نو وارد کی حالت دیکھنے جیسی تھی۔ وہ افلاس اور فاقہ کشی سے بھاگ کر اس پاک ہستی کے دامن میں پناہ لینے آیا تھا جو تنگ دستوں اور محتاجوں کا ملجا اور مأویٰ تھا، جس کے اشارے پر دنیا بھر کے خزانے قدموں پر ڈھیر ہو سکتے تھے۔ ایسی عظیم اور مقدس ہستی کے ہاں بھی بس اللہ کا نام ہی تھا۔ اسے اپنے گھر کا خیال آ جاتا کہ وہاں اتنی احتیاجی تو نہ تھی جب اس نے گھر چھوڑا تھا۔ اس وقت بھی اس کے ہاں 3 دن کی خوراک موجود تھی، پھر ایک بکری بھی اس کے پاس تھی جس کا دودھ زیادہ نہ سہی، چلو بچے کے لیے تو کافی ہو رہا تھا۔ وہ تو اس خیال سے حاضر ہوا تھا کہ حضور کے آگے دامن احتیاج پھیلائے گا، وہ جن کا جود و کرم ہوا سے بھی زیادہ ہے، ان کے فیض کرم سے ہٹن زندگی آسان ہو جائے گی۔ لیکن یہاں تو عالم ہی اور تھا۔ اسے اپنے وجود پر شرم آنے لگی۔
اور ندامت کے قطروں سے اس کی پیشانی بھیگ جاتی۔ اچانک اسے آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ آج کی رات اس شخص کی میزبانی کون کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میرا گھر حاضر ہے۔ پھر اس شخص کو ساتھ لے کر گھر آتے ہیں اور بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کھانے کو کچھ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان کو ساتھ لایا ہوں۔ وہ نیک بخت بیوی کہتی ہے کہ میرے پاس تو بچوں کے کھانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں، بچوں کو سلا دو اور کھانا دسترخوان پر چن کر چراغ گل کر دو۔ ہم مہمان کے ساتھ بیٹھے یوں ہی دکھاوے کو منہ چلاتے رہیں گے اور وہ پیٹ بھر کر کھا لے گا۔ وہ نیک بخت بیوی ایسا ہی کرتی ہے۔ اندھیرے میں مہمان یہی سمجھتا ہے کہ میزبان بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ مہمان کو کھانا کھلا کر سارا گھر فاقے سے پڑا رہتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور انہیں دیکھ کر تبسم فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم دونوں یعنی میاں بیوی رات مہمان کے ساتھ جس سلوک سے پیش آئے ہو، اللہ رب العزت نے وہ سلوک بہت پسند فرمایا۔ اللہ رب العزت اس سے بہت خوش ہوئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو اس موقع پر نازل ہوئی تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود محتاج کیوں نہ ہو۔ اس طرح حضرت ابو طلحہ اور ان کے گھر والوں کے ایثار کی داستان رہتی دنیا تک کلام الہی میں ثبت ہو جاتی ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حد سے زیادہ زاہدانہ اور فقیرانہ زندگی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن خدمت نبی میں حاضر ہوئے تو آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ایک چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے ہیں اور اس کے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کے درمیان کوئی بستر نہیں ہے، اور چٹائی کی بناوٹ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو مبارک پر گہرے نشانات ڈال دیے ہیں، اور سرہانے چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر آئی۔ آپ نے رونے کا سبب پوچھا۔ حضرت عمر نے جواب دیا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول، میں کیوں نہ روؤں؟ یہ چٹائی آپ کے پہلو مبارک پر گہرے نشان ڈال رہی ہے۔ ادھر کیسر و کسریٰ دنیا کے ناز و نعم میں ہیں، آپ تو اللہ کے نبی اور برگزیدہ ہیں۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ یہ سب تو وہ لوگ ہیں جن کو ان کی لذتیں اسی دنیا میں دی گئی ہیں اور آخرت میں ان کا کچھ بھی نہیں۔ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا کا عیش ہو اور ہمارے لیے آخرت کا عیش ہو؟ ایک بار ایک صحابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ خدا کی قسم مجھے آپ سے گہری محبت ہے، اور یہی بات 3 بار دہرائی۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر مجھ سے سچی محبت ہے تو فقر و فاقہ سے 2 چار ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف فقر و فاقہ سیلاب کی رفتار سے زیادہ تیزی سے آتا ہے۔ قرآن کریم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ آپ اپنے دل کو ان لوگوں کے معیت میں مطمئن کیجئے جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں اور دنیوی زندگی کی رونق کے لیے ان سے نگاہیں نہ پھیریں۔ اس حکم کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق فقراء صحابہ سے بہت افزوں ہو گیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے خنداں پیشانی ملتے اور سلام میں پہل کرتے اور فرماتے کہ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کی جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان سے سلام میں پہل کروں،
اور ان فقراء سے فرمایا کہ اب شروع اے فقراء مہاجرین، قیامت کے دن مکمل روشنی کی بشارت تم قبول کرو، تم مالداروں سے آدھے دن یعنی 500 سال پہلے جنت میں جاؤ گے۔ ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقراء صحابہ سے کچھ طلق کلامی ہو گئی۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر، شاید تم نے ان کو ناراض کر دیا، اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق ان کے پاس آئے اور معذرت کی۔ ان سے ان روایات سے یہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیرانہ زندگی گزاری اور فقر میں صبر کا ایک عملی نمونہ قائم فرمایا۔ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلے اور فرمایا، اے ابو ذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قیامت میں ایک گھاٹی بڑی دشوار گزار ہوگی جس پر وہی چڑھ سکے گا جو ہلکے ہوں گے؟ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں ہلکا ہوں یا بھاری ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تمہارے پاس ایک دن کی خوراک ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کیا کل کی خوراک ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پرسوں کی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، پرسوں کی خوراک ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ نہیں۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس 3 دن کا کھانا ہوتا تب بھی تم بھاری ہوتے اور وہ گھاٹی عبور نہ کر پاتے۔ حضرت ابو ذر ہی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم مال کی کثرت کو مالداری سمجھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اصل مالداری دل کی مالداری ہے اور اصل فقر دل کا فقر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور ان کے گھر کا جائزہ لینے لگا۔ پھر بولا کہ ابو ذر، میں آپ کے گھر میں کوئی سامان نہیں دیکھ رہا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہمارا اصل گھر دوسرا یعنی جنت ہے، جہاں ہم سارا اچھا سامان یعنی عمل صالح بھیج رہے ہیں۔ وہ شخص بولا کہ جب تک یہاں ہیں کچھ سامان یہاں بھی ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ اس گھر کا مالک ہم کو یہاں رہنے نہیں دے گا، یعنی موت دے دے گا، اس لیے یہاں کچھ سامان رکھنا بے سود ہے۔ اطاعت رسول کے جذبے بے پناہ کے نتیجے میں فقر و فاقہ کی زاہدانہ زندگی کو ترجیح دینے کی صحابہ کی تاریخ بے شمار مثالیں اس میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسے فقر و فاقہ کی زاہدانہ زندگی کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔